السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: العلم فریضہ۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الامین المتین الحلیل الکریم۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ اس عظیم سنی تبلیغی جماعت شیران آباد کی نشست میں ہم خوش نصیب اس کی کارکردگی کو سماعت کرنے کے لیے اور اپنے اندر علم دین کی گڑن پیدا کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم نشانی اور ہم سب کی آن بان شان پہچان سنی تبلیغی جماعت کو دن دونی روز رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً کسی بھی کام کے لیے تنقید کرنا یا کسی کام کو نشانہ بنانا بڑا آسان ہے۔ ڈھانی ڈھانی گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر دین کا کام کرنا یہ کتنا مشکل ہے، یہ سنی تبلیغی جماعت کے کارکنان ہی بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسے علاقوں میں جانا بھی ہوتا ہے، اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی علاقے ایسے ہی ہیں۔ ہم چونکہ شیران آباد کے باشندے ہیں اور یہی کا ہم نے ماحول دیکھا ہے، مذہبی ماحول، تو ہم شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہر جگہ ایسا ہی ماحول ہوگا کہ ایک ہی دن میں کئی پروگرام ہو جاتے ہیں، تو لوگ تھکتے نہیں، الحمدللہ ان پروگرام میں شامل ہو کر دین کی باتیں سنتے ہیں۔ بے شک بے شک یہ شیران آباد یا کچھ علاقوں کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس راجستھان بھر میں آج بھی ایسے لوگ آباد ہیں جو ایک مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ ایسے علاقوں کے اندر کام کرنا آسان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ شیران آباد کی سرزمین سے اٹھی ہوئی مفتی اعظم راجستھان کا سراپا فیضان سنی تبلیغی جماعت شیران آباد کی جانب سے کام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک حق۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی جیسے ہم نے حضرت مولانا صدام حسین صاحب سے سماعت کیا ہے کہ آج جہاں پر بھی شیرانی جو نام ہے اور شیران آباد کا پورے راجستھان اور ہندوستان میں جو نام ہے، وہ کریڈٹ چاہے کوئی بھی لے لے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل جو پہچان شیران آباد کی یا ہماری ہوئی ہے وہ سنی تبلیغی جماعت شیران آباد ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ ایسے علاقوں کے اندر کام کرنا، ابھی ہم سب سماعت کریں گے ان کی کارکردگیاں، یہ سنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی سنی تبلیغی جماعت کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر کے دامے درمے قدمے ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمارے اندر جذبہ رہے، اور ہم بھی یہ محسوس کریں کہ چند لوگ اس گاؤں سے اٹھے اور آج تقریباً 200 سے زیادہ مدارس اور مساجد تک کام کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے،
لیکن الحمدللہ بزرگوں کی دعا اور سنی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ان علماء کی انتک کوشش کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک. آج سنی تبلیغی جماعت اگر نہیں ہوتی تو یقیناً کئی سارے ایسے گاؤں اور ایسے علاقے تھے جو بدمذہبوں کے چنگل میں پھنسے جا سکتے تھے، لیکن وہ گاؤں آج بھی اہل سنت و جماعت بلکہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے. تو یہ محنت صرف سنی تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہے. جی جی بالکل. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سنی تبلیغی جماعت سے ہم جڑے رہیں اور ان کے باہر جو کام ہوتے ہیں گاؤں سے باہر ان کاموں کا جائزہ لیں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا بڑا کام ہے. آج تقریباً علماء کرام جو گاؤں میں نظر آتے ہیں، دیگر دوسرے گاؤں میں جو علماء نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ بڑے مدرسے میں پڑھ کر کے فراغت حاصل کیے، ان مدارس کی محنت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو ان علماء کی جو تعلیم کی بنیاد جس نے رکھی ہے اس کا نام سنی تبلیغی جماعت شہران آباد ہے. بے شک بے شک. کہ ان کو پڑھایا، ان کو پڑھانے کے لیے اور ان کا مائنڈ سیٹ علم دین کی طرف مائل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ محنت ہے سنی تبلیغی جماعت شہران آباد کی. بے شک بے شک. اگر یہ نہ ہوتے تو وہ بڑے ادارہ میں نہ پہنچتے، اور بڑے ادارہ میں نہ پہنچتے تو وہ عالم نہ بنتے. تو آج کئی سارے علاقوں میں حافظ، قاری، عالم جو بھی نظر آتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پیچھے سنی تبلیغی جماعت شہران آباد کا ہاتھ ہے اور ان کی محنت ہے. تو اس لیے ہم سب نے بھی علم دین سے جڑے رہنا ہے، اور علم دین کے ساتھ ساتھ ہم سب نے الحمدللہ سنی تبلیغی جماعت شہران آباد سے بھی جڑے رہنا ہے. اس لیے کہ سنی تبلیغی جماعت ہے جس کی بدولت آج ہماری پہچان ہوئی ہے اور جس کی بدولت آج پورے علاقے شہران آباد کی پہچان ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تشریف رکھے. تو اس لیے ہم الحمدللہ اس عظیم تحریک سے اگر جڑے رہیں گے تو ہماری بھی پہچان ہوگی، علم دین کا کام آگے بڑھے گا، اور سربراہ اعلیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جذبہ ملے گا. اور الحمدللہ ان کو ویسے ان کے اوپر بڑا فیضان ہے. ان کو جب ہم چھوٹے دیکھتے ہیں تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس عمر کی دہلیز کے اوپر بھی ایسے توانائی اور ایسی چستی اور ایسے فکر مند جو ہے، یہ اگر ان کے اندر ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یقیناً ان کے اندر جو بھی آج تندرستی اور چستی اور اسی طرح سے دین کی اور سنی تبلیغی جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کی جو فکر ہے، یہ یقیناً دین مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گھر گھر تک پہنچانے کا جذبہ ہی ہے. اور ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج انہیں اس عمر کے اندر بھی جوان بنا کے رکھا ہوا ہے. الحمدللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے. آج اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو بیچ ہے علاقہ ہے پورا قائم خانیوں کا علاقہ ہے. اس علاقے کے اندر کوئی گاؤں نہیں بچا ہے جہاں پر بدمذہبوں نے قبضہ نہ کیا ہو. 10 گھر، 20 گھر، 25 گھر، آدھا گاؤں مل کر کے مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا اور اپنا وہ دین کا اپنا کام کر رہے ہیں. اور سنی بھولی بالی عوام کو وہ بھرپور طریقے سے بہکا کر کے اہل سنت و جماعت سے نکال کر کے اپنے فرقہ باطلہ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ایک گاؤں بچا ہے جس کے اوپر چاروں طرف سے نگاہ ہے، چاروں طرف سے نگاہ ہے، اور ہر ایک موقع تلاش کرتے ہیں، وہ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اور وہ لوگ رشتہ داری کا بہانہ بنا کر وہاں حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ماوا کے اندر اتنی آسان نہیں ہے کہ وہ اس پر حملہ کر سکے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہاں جو امام ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شہران آباد سے ہے، اس کا تعلق شہران آباد سے ہے. اس وجہ سے وہ ابھی چند دن پہلے ایک جماعت بھی آئی تھی تبلیغیوں کی، اور وہ
بالکل مضبوط ہو گئے تھے، نکٹے ہو گئے تھے، نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کا فیضان ہے، ان کی محنت ہے، اور ان کے نظر کرم کی وجہ سے ہم مضبوط ہوئے، اور ہماری مضبوطی اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کا فیضان ہے، نظر کی وجہ سے الحمدللہ وہاں ہے۔ تو ہر ایک کی زبان سے ایک ہی نکلا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر امام جو ہے وہ شیرانی آباد کے ہیں، جب تک ہمارے گاؤں میں شیرانی آباد کے امام رہیں گے ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں کی۔ ان کے اگرچہ قریبی رشتہ دار تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خود نے انہیں اپنے گاؤں سے نکالا اور کہا کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم ہیں، اور تا دم حیات ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ تم رشتہ داروں اپنی جگہ پر ہو، لیکن ہم مسلک اعلی حضرت سے ایک لمحہ اور ایک قدم بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سنی تبلیغی جماعت شیرانی آباد سے جڑے ہیں، جڑے رہیں گے، اور آپ بھی الحمدللہ آئے ہیں تو اس بات کی یہ پہچان ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی سنی تبلیغی جماعت کا کام اور سنی تبلیغی جماعت کی سچی محبت ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ اللہ رب العزت سنی تبلیغی جماعت شیرانی آباد کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس عظیم تحریک سے اللہ رب العزت جوڑ کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔